الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرے محترم سامعین حضرات، آج میں نے آپ کے سامنے ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن یعنی کتب سماویہ پر ایمان لانا، اس کے متعلق کچھ معروضات میں نے پیش کرنے ہیں۔ جیسے کہ ایک شخص کے لیے جو دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور قیامت کی حقانیت اور تقدیر پر جیسے کہ اس کے لیے ایمان ضروری ہے، اسی طرح کتب سماویہ پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابوں کو نازل فرمایا، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ ان سب کتابوں پر اس کا ایمان ہو۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں متقین کی صفات کو بیان فرمایا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن پر اور سابقہ تمام کتب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، حقیقی اور دل سے بھی تصدیق کرو اور حقیقی ایمان لے آؤ، آمنوا باللہ ورسولہ، اور فرمایا والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور وہ کتاب جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاؤ، اور جو سابقہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر کتابیں نازل ہوئی ان سب پر ایمان لاؤ۔ لیکن قرآن کے متعلق اور سابقہ کتب کے متعلق عقائد میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یعنی سابقہ کتب جو انبیاء پر نازل ہوئی ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے اور اللہ نے ان پر جتنی کتابوں کو نازل فرمایا اور صحیفوں کو نازل فرمایا، ان سب پر ایمان بھی ضروری ہے اور ان سب کو برحق ماننا بھی ضروری ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں ہیں، اور جس زمانے میں جس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کے اندر اس امت کے لیے فلاح اور رشد کی تعلیمات تھی، تو جنہوں نے اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی بسر کی وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی اور اس نازل شدہ کتاب کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کی وہ ناکام ہو گئے۔ یہ تو سابقہ کتب کے بارے میں۔ باقی قرآن کے متعلق یہ عقیدہ بھی ضروری ہے کہ قرآن ان تمام کتب میں افضل ترین کتاب ہے، اور قرآن جامع کتاب ہے۔ سابقہ کتب کے مضامین جتنے بھی تھے وہ سب قرآن کے اندر جمع ہے۔ اب ان کتب کی ضرورت باقی نہیں، اب صرف قرآن واجب العمل ہے، ان پر صرف ایمان رکھنا ضروری ہے، اور قرآن پر ایمان بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے، اور اب کسی اور کتاب یا صحیفے پر عمل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب نجات صرف اسی کے لیے ہے جس کا ایمان بھی قرآن پر ہے اور جس کا عمل بھی قرآن کے مطابق ہے۔ پھر قرآن نے ان تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اب وہ تمام کتابیں منسوخ ہو گئی، واجب العمل صرف اور صرف قرآن ہے، اور قرآن نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ جیسے کہ احادیث کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تشریف لائے، ان کے پاس تورات کے کچھ اوراق تھے، اس کو پڑھنا شروع کیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ صدیق اکبر نے متوجہ کیا، فرمایا اے عمر، آپ پیغمبر کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ عمر نے دیکھا تو محسوس کیا کہ اللہ کے پیغمبر اس کو ناپسند فرما رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے چہرے پر غصے کے اثرات ہیں۔ اوراق کو سائڈ پہ رکھا اور فوراً پڑھنے لگے، اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ، فرمایا اب تو تمہارے پاس صرف تورات کے اوراق ہے اور تم وہ پڑھ رہے ہو۔ جس پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی، اگر وہ نبی بھی بالفرض آج آ جائے اور یا وہ نبی آج بھی زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اور میری نبوت کے زمانے کے اندر بھی ان کو حیات ملتی، وہ زندہ ہوتے، تو ان کی نجات بھی صرف اس میں ہوتی کہ وہ میرا کلمہ پڑھتے، ان کے لیے بھی ضروری ہوتا کہ وہ میرا کلمہ پڑھتے۔ فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ آج بھی بالفرض زندہ ہوتے تو ان پر لازم ہوتا کہ وہ میرا کلمہ پڑھتے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے۔ تو واجب العمل صرف اور صرف قرآن ہے۔ قرآن کی کچھ امتیازی حیثیتیں بھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن عالمگیر کتاب ہے۔ سابقہ کتابیں جس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی، محدود زمانے کے لیے اور محدود اور مخصوص قوم کے لیے، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور مخصوص قوم کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کی انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور رشد ہے۔ دیکھیں، جہاں قرآن نے یہ کہا کہ رب العالمین، تمام کائنات کا رب اللہ ہے، اور یہ کہا کہ رحمت للعالمین، پوری کائنات کا پیغمبر اور پوری کائنات کے لیے رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں یہ بھی کہا، قرآن نے اپنے متعلق خود کہا ذکریٰ للعالمین ھدی للناس، پوری کائنات کے لیے نصیحت ہے اور پوری کائنات کی انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کی ایک خصوصیت، قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی، اور جب خالق کائنات خود کہے کہ میں محافظ ہوں تو کون ہے جو رد و بدل کر سکے؟ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور سابقہ تمام کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے، کوئی کتاب بھی اصل حالت پر نہیں، یہ بھی قرآن کی گواہی ہے۔ اور تحریف کی وجہ، چونکہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی تھی، بلکہ متعلقہ علماء پر حفاظت کی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی۔ فرمایا بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ پھر قرآن کی امتیازی حیثیت ایک یہ بھی ہے، قرآن کی مثل کوئی نہیں لا سکتا، ایک سورت ایک آیت کی طرح کوئی آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتا۔ دنیا کے اندر کتنے فصحاء گزرے ہیں، بلغاء گزرے ہیں، لیکن ایک آیت کی مثل، ایک سورت کی مثل بنا کر نہیں لا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا انسان بھی جمع ہو جائے، جنات بھی جمع ہو جائے، سب مل کر بیٹھے ایک دوسرے کی مدد کرے، فرمایا ایک آیت کی مثل بھی نہیں لا سکتے۔ تو اللہ نے سب کو پیدا فرمایا اور اللہ کو پتہ بھی ہے کہ یہ نہیں لا سکتے، تو اللہ نے حکم بھی صادر فرما دیا کہ یہ نہیں لا سکتے۔ اللہ نے کتنی کتابوں کو نازل فرمایا؟ 3 کتابوں کا ذکر قرآن میں ہے اور کچھ صحائف کا ذکر ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، فرمایا داؤد علیہ السلام پر زبور کتاب نازل ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات کتاب عطا فرمائی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کتاب ملی، وآتیناہ الانجیل، پھر انجیل نے تورات کی تصدیق کی، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت بھی دی
ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اور قرآن نے ان تمام کتب کی تصدیق کی، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ولکن تصدیق الذی بین یدیہ۔ اور ان تمام کتب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بارے میں بشارت بھی دی، اور ان تمام کتب نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو بھی بیان کیا۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ تورات انجیل میں پیغمبر علیہ السلام کی صفات تھی، اور جن لوگوں کے سینوں کے اندر حسد، بغض اور عداوت کی آگ نہیں تھی، اور وہ تورات کے ماہر تھے، ان کے پاس تورات کی معلومات تھی، تو جیسے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو تورات کے اور انجیل کے ماہر ہونے کی وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، چونکہ ان کو آپ علیہ السلام کی علامتوں اور صفات کا پتہ تھا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام نے آپ کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، سلمان فارسی نے دیکھا، دیگر بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دیکھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور جن بدبختوں کے سینوں کے اندر حسد اور بغض اور عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی، ان کو پتہ تھا تورات اور انجیل کی روشنی میں، وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، اور قرآن آخری کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود حسد اور بغض کی وجہ سے وہ کلمے سے محروم رہے اور نجات سے محروم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔